نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه باب الصلاتی فی القمیص و سراویلی، باب ہے نماز پڑھنا قمیص میں اور شلوار میں، وتو بتانی والقبائی، یعنی وتو بتانی جو ہے نا یہ ہے جسے انڈر ویئر کہتی ہیں ہم آج کل کی زبان میں، اور ویسے پنجابی کی زبان میں سے جانگیا کہا جاتا ہے۔ تو مردوں نے یہ پہنا ہوا ہے یا عورتوں نے پہنا تو جبہ اتنا لمبا ہے کہ پاؤں تک ہے عورتوں کو، کہ پاؤں کی چھت بھی اوپر سے ننگی نہیں ہے، تو مردوں کے لیے تو رکھنے ننگے رکھنے ہیں نا، تو اس میں نماز ہو جاتی ہے، یعنی صرف قمیص میں اور انڈر ویئر پہنا ہوا ہو اور قمیص لمبی ہو یا کندھوں پہ کچھ کپڑا ہو، جیسے بھی شلوار صرف پہنی ہوئی ہے لیکن کندھوں پہ کپڑا ہونا چاہیے، بے شک بنیان کی شکل میں کچھ ہے، اس کے علاوہ انڈر ویئر ہے یا والقبائی، چگا، چگا وہی ہوتا ہے جسے ہم لمبا جبہ کہتے ہیں نا پاؤں تک، وہ ہاں جی عربی پہنتے ہیں، شاباش، اپنے اپنے علاقے کا یہ لباس ہے، لیکن پیارا لگتا ہے عربیوں کا یہ لباس نا، لیکن اس میں یہ کہ مردوں کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے اور عورتوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے۔ ہاں جی ہو جائے گی نماز، ہاں جی، لیکن انڈر ویئر انہوں نے کہا ہے کہ ویسے اس میں یہ کہ اگر ہم نے وہ بھی نہیں یوز کیا ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مقصد ہمارے جسم کے سطر کا وہ پورا ہو رہا ہے، مردوں کا سطر بھی پورا ہے اور عورتوں کا پاؤں تک اگر ہے تو سطر کا مقصد پورا ہے، تو ہم نماز پڑھ سکتی ہیں۔ باب ہے نماز پڑھنا قمیص میں اور شلوار میں اور انڈر ویئر میں، والقبائی اور چگا میں یا جبہ میں۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال قام رجل الی النبی، کھڑا ہوا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پس الہ پس سوال کیا انہوں نے آپ سے، سوال کیا اس نے آپ سے، ان الصلاۃ نماز پڑھنے کے متعلق، فی ثوب واحد ایک کپڑے کے متعلق یا ایک کپڑے میں، فقالا تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وکلکم یجد ثوبین، کب تمہارے پاس اس وقت دو کپڑے موجود تھے، یعنی ہجرت کے موقع پہ یا غربت کے موقع پہ تمہارے پاس کب دو کپڑے موجود تھے؟ تو اس میں یہ کہ کرتا لمبا ہے تو بھی ہو جائے گی نماز، اگر شلوار پہنی ہے تو کندھوں پہ کپڑا ہے یا کندھوں پہ بنیان یا رومال ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، تہمت باندھی ہے تو اس کے پلو کندھوں پہ تو بھی نماز ہو جائے گی، ہم نے اس کے متعلق بہت حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں۔ کب پاتے تھے اس وقت دو کپڑے؟ ثم سأل رجل، پھر سوال کیا ایک آدمی نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فقالا، بس فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اذا وسع اللہ، جب وسعت دے دے اللہ تعالیٰ، فاوسعوا، تم بھی وسعت کیا کرو، اس کا مطلب یہ کہ الحمدللہ وسعت ہے، ہمارے پاس کپڑے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نہ کرے، میرے خیال میں دنیا میں اب کوئی بھی ایسا آدمی شاید ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن تقریباً یہ کپڑوں کی فراوانی بہت زیادہ ہے، ہر گھر میں الحمدللہ کئی کی لباس موجود ہیں، تو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ وسعت دے نا پھر تم وسعت کے باوجود ایسا نہ کرو، لیکن پیچھے جو حدیث کا صحابی کی گزری ہے نا، اس نے ایک فتویٰ قائم کرنے کے لیے بتایا تھا، کپڑے اس نے اتار کے رکھے ہوئے اس کی چارپائی پہ پڑے، لیکن اس نے ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھ کے دکھائی، کندھوں پہ کپڑا ڈال کے، تو ایک فتویٰ قائم کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ کپڑے موجود نہیں تھے، تو فرمایا جب وسعت ہے تو وسعت اختیار کرو، اچھے لباس پہن کے، تو تم یہ کپڑے جو ہے اچھے پہن کے نماز پڑھو، جب وسعت دے اللہ تعالیٰ بس وسعت اختیار کرو۔ جمع رجل، جمع کرے آدمی، علیہ ثیابہ، اپنے اوپر اپنے کپڑے، صلی رجل، یعنی جمع کرنے کا مطلب قمیص شلوار پہنے، رکھا بھی ہوا ہے اس نے، اپنے پاس لباس موجود ہے اس کے پاس نا، ایکسٹرا لباس موجود ہے تو اس کو پہنے، فی ازاری و ردائی فی ازارن، یعنی کہا کہ نماز پڑھے آدمی ازار بند میں اور چادر میں اور ازار بند میں اور قمیض میں اور ازار بند میں، و کبائی، اور چگا میں، فی سراویلا، شلوار میں، شلوار پہنے، چگا پہنا یا جبہ پہنا ہوا، و ردائی فی سراویلا، اور چادر میں اور شلوار میں، و قمیص فی سراویلا، اور قمیص میں اور شلوار میں، و کبائی، اور چگا میں، فی تبانی، اور انڈر ویئر میں، و کبائی، اور چگا، پھر تبانے، چگا پہن کے اس نے انڈر ویئر پہنا ہوا ہے، وہ قمیص، اور قمیص پہنے، کالا کہا وہ آسبہ، اور کافی ہے آدمی کو، کالا کہا فتبانی و ردائی، کہ اس نے انڈر ویئر پہنا ہوا ہے اور اس نے چادر لی ہوئی ہے یا چادر باندھی ہوئی ہے، ہاں چادر تہ بند کو بھی کہا تہ بند کو چادر کہا جاتا ہے، آزار بند تو خاص کر جس سے شرم گاہ ڈھانپی جائے اسے آزار بند کہا جاتا ہے، چادر کی شکل میں ہو یا اس طرح کسی اور شکل میں ہو، تو یعنی امام صاحب کا یہ باب لانے کا مقصد یہ ہے کہ
اس نے انڈر ویئر پہنا ہوا ہے جسے ہم آج کل کی زبان میں جانگیا پنجابی کے اندر کہہ دیتی ہیں، اوپر لمبا جبہ پہنا ہوا ہے یا اوپر چادر باندھی ہوئی ہے، کنوں پہ کپڑا ہے، یہ مردوں کا لباس ہے۔ عورتوں کے لیے انڈر ویئر پہنا یا نہیں پہنا ہے، قمیص اتنی لمبی ہے کہ اس کے پاؤں تک ہے، اس نے سر پہ دوپٹہ بھی لیا ہوا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب لڑکی بالغ ہو جائے تو ننگے سر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس طرح کے لباس میں نماز ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن پاک پیغمبر کے شروع والے دور میں کب کسی کے بعد دو کپڑے، کسی کے پاس دو کپڑے میسر تھے؟ اگر دو کپڑے میسر نہیں تھے، اس کا ہم نے باپ کے اندر حدیثیں پڑھ لی ہیں کہ تہمت باندھ کے کنوں پہ کپڑا ڈال لیا جائے، یا تہمت جو ہے وہ لمبا ہے تو باندھ کے نا اس کے پلو، جو بایاں پلو ہے وہ دائیں کندھے پہ آ جائے گا، دایاں جو پلو ہے وہ بائیں کندھے پہ آ جائے گا، یہ بھی چیز ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سردیوں میں ہماری مائیں، ہمارے بڑے جو تھے، جب بچوں کو مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے نا سردی میں، تو کپڑا اس طرح باندھ کے نا موٹا سارا جسے چادر کہتے ہیں، تو اس کو گلٹی باندھ دیتے یہاں گرا، یعنی مطلب گرا یہاں دے دیتے کہ چادر کھلے بھی نہیں، اور بچہ پہلے بچے کے سر پہ دیتے پھر اس طرح کر دیتے تاکہ بچہ سردی سے پورا مکمل کور ہو جائے۔ تو اس طرح بھی انسان باندھ کے نماز پڑھ سکتا ہے نا۔ تو یہ مجبوری کے حالات میں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھ لی کہ ایک آدمی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا جب اللہ نے وسعت دی پھر وسعت اختیار کرو، یعنی تین کپڑے موجود ہیں، سر پہ ٹوپی یا رومال ہے، قمیض اور شلوار ہے، یا عورتوں کے لیے تینوں کپڑے شلوار کرتا اور دوپٹہ ہے، تو اسی میں نماز ہوگی۔ لیکن عورتوں کے تین کپڑے نہیں، دو ہیں، حدیث پڑی ہوئی ہے۔ دو کپڑے سے مراد سر پہ دوپٹہ اور چگا یا جبہ اتنا لمبا ہے کہ پاؤں کی چھت بھی ننگی نہیں ہے، ڈکی ہوئی ہے، تو اس طرح عورت کی نماز بھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس میں مجبوری کے حالات کا بتایا گیا۔ اب تو الحمدللہ پہلے بات میں کر رہی تھی کہ کون ہے جس کے پاس زائد کپڑے موجود نہیں ہیں، کیونکہ کپڑے کچھ اس قسم کے ہیں کہ بے شک ساری زندگی انسان ایک ہی سوٹ پہنتا جائے، وہ نہ گھستا ہے، نہ وہ پھٹتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس پائیدار کپڑے موجود ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی اور اللہ نے دے دیے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے مثال کسی سے تحفہ مل گیا، بڑے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، اپنے عزیز و اقارب ہیں، ہم نے بھی ان کو دیے، وہ بھی ہمیں تحفے میں کپڑے دے دیں، ہم نیا سوٹ سلوائیں، جب پہلا سوٹ قابل استعمال ہے، ردی نہیں ہوا، گھسا ہوا پھٹا ہوا نہیں، کسی غریب کو دے دیں، کیونکہ غریب کے لیے وہ سوٹ کافی و شافی ہے، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اس میں پکڑ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا، ہم نے کون سا بازار سے خریدا، تحفہ ملا ہے، ہم اس کو سیکھے پہلے۔ مثال ہے کہ بیٹیوں کو مائیں ساری زندگی دیتی رہتی ہیں، لیکن پہلے کپڑے کسی غریب کو دے دیے جائیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ویسے تک بنانا انداز میں انسان نال چڑھا کے کہے کہ جو میں نے ایک مرتبہ کپڑا پہنا نا، عید پہ میں دوسری مرتبہ نہیں پہنتی، میں نیا سلواتی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس سالوں سال کے کپڑے موجود ہیں، میری تو عادت ہے کہ اس کو 2 4 مہینے 6 مہینے سال چھپائے رکھتی ہوں، پھر پہنتی ہے، امی جی نیا سی ہے، میں کہتی ہاں بیٹا یہ فلاں سن کا ہے۔ تقریباً 20 سال پہلے میرے پاس کپڑے موجود ہیں، آپ الماری کھول کے دیکھیں، ان کو اچھی طرح تہ لگا کے شاپروں کے اندر پیک کر کے رکھے ہوئے کہ یقین ہے اب بھی کہیں تو آپ کسی آنے جانے پر وہ کپڑے پہن سکتی ہیں، حالانکہ میں نے کئی مرتبہ ان کو استعمال کیا، میری عادت نہیں کپڑوں کو خراب کرنا۔ اس طرح اگر ہمارے پاس کپڑے موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہم ان کو پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے نا۔ حدثنا عاصم بھی ہمیں اپنی سالانہ صفائی کرنی چاہیے، جو ہمارے استعمال سے زائد کپڑے ہیں نا، کئی لوگ ایسے ہیں غریب جن کو ہم دے سکتے ہیں، ان کو دے دیے جائے۔ ہاں جی، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ حدثنا عاصم بن علی قال حدثنا ابن ابی ذئب عن زہری عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کا سال رجل رسول اللہ، سوال کیا ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقالا تو آپ نے فرمایا، فقالا پس نے کہا ما یلبس المحرم، کون سا لباس محرم پہنے؟ فقالا پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یلبس القمیص، محرم قمیص نہ پہنے، یعنی مرد کے لیے، ولا سراویلا، اور نہ شلوار پہنے، ولا البرنسا، یہ برنس وہ کوٹ سے ہم کہتے ہیں نا، یہ کیپ ساتھ ہی ٹوپی ساتھ ہی لگی ہوئی ہوتی سردیوں کا نا، اپنا جو کوٹ ہوتا ہے تو وہ نہ پہنے، اور نہ ٹوپی والا کوٹ پہنے، ولا صوبن، اور نہ ایسا کپڑا پہنے، مسہ زعفرانہ، جس کو زعفران کی خوشبو لگی ہوئی ہو، ولا ورسن، اور نہ ورس، ورس بھی ایک خوشبو ہے، اور نہ ورس کی خوشبو والا کپڑا پہنے۔ فملم یجد، بس جو شخص نہ پائے، نہ علینی، دونوں جوتے، فل یلبسا الخفین، پس چاہیے کہ وہ موزے پہن لے، ولیقطعہما، اور چاہیے کہ کاٹ دے ان دونوں موزوں کو، یعنی یہاں سے دیکھو نا، یہ موزے پہنے ہوئے ہیں نا، تو ٹخنے سے کاٹ دیے جائیں تاکہ جوتے کی شکل بن جائیں، ٹھیک ہے نا۔ مردوں کے ٹخنے ننگے، لیکن عورتیں جو ہے نا یہ بھی جرابیں اس طرح کے شوز پہن سکتی ہیں، لیکن بہرحال جو مرد ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، مردوں کو قمیص شلوار پہننے منع، عورتیں تو پہن سکتی ہیں نا، تو مردوں کے لباس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر نہیں نا اس کو جوتے ملے تو جرابیں پہن کے نا، تو جرابیں یہاں سے کاٹے کہ اس کا ٹخنا جو مرد کا ہے نا وہ ننگا ہو جائے، حتیٰ یکونا اسفل من الکعبین، یہاں تک کہ ہو جائے وہ ٹخنوں سے نیچے، یعنی جو جراب ہے یا موزہ ہے، کیونکہ تقریباً ہوتا نا لوگ چمڑے کے پہنتے تھے،
وعن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثلا اسی کی مثل حدیث بیان ہوئی ہے. بابو ما یسترو، باب ہے ڈھانپنا، من العوراتی سطر والی جگہ کو، یعنی ران بھی عورت میں سے ہے، کیونکہ عورت کا مینا پردے میں رکھنے والی چیز. ہماری زبان میں عورت کو عورت کہتے ہیں، لیکن عربی میں عورت کو نساء کہتے ہیں، لیکن عورا جو ہے ہمارے سطر، ان کے متعلق لفظ بولا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے اس کا لباس نا، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنی بہتر ہے. کیونکہ اگر ضروری ہوتا نا کہ ٹوپی پہننے کے بغیر مرد کی نماز نہیں ہوتی، پھر احرام باندھنے والا ننگے سر نماز نہ پڑھتا. اور یہ کئی ایک موقع پہ ثابت ہے کہ آپ کے سر پہ کپڑا نہیں تھا اور آپ نے نماز پڑھی ہے. تو احرام والا تو مستقل سر پہ کپڑا نہیں رکھتا، اس کا سر ننگا ہوتا ہے، محرم کا سر ننگا ہوتا ہے. تو اگر یہ منع ہوتا تو اس وقت بھی نہ ہوتا، لیکن آسان طریقہ ہے کہ سر پہ ٹوپی ہو. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں نا، مردوں کے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہو نا، تو جیسے عورتیں خوبصورت لگتی ہیں، ایسے مرد جو ہے نا مہذب لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، مذہبی گھرانے کے لگتے ہیں کہ ٹوپی پہنی ہے بھائی، نیک شریعت والا لڑکا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، سر پہ ٹوپی ہے. تو سر پہ ٹوپی بھی مردوں کی ایک زینت ہے. لیکن ہمارے وقتوں میں ہم نے اپنے بھائیوں کو، اپنے باپوں کو کبھی سر ننگے نہیں دیکھا تھا، یعنی نماز میں جانے آنے میں ٹوپی رکھ کے جاتے تھے سر پہ. اب تو آپ کو 98% لوگ ننگے سر کے ملیں گے، کوئی ہوگا بابا بوڑھا جس نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہوگی، ورنہ تو سب کا سر ننگا ہے. بس اس طرح کے حالات پیدا دیکھا دیکھیے بیٹا. شریعت سے یہ بھی چیز نہیں ہے، نہ یہ تکلف ہے کہ سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. ان لوگوں نے اپنی مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا. وہ ٹوپی پہنتے تو نماز پڑھتے. نہ شریعت نے یہ تکلف دیا ہے، اور نہ یہ تکلف ہے کہ مستقل ہم سر ننگے ہی ہمارے مرد رہیں. یہ بھی بات غلط ہے، لیکن یہ بات سمجھنے میں نہیں آتی. دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن دیکھا دیکھی مستقل سر ننگے یہ بات بہتر نہیں ہے. حدثنا قتیبہ بن سعید، لیکن یہ ہے کہ سر رنگے سے نماز ہو جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتی، ان کی بات صحیح نہیں ہے. قال حدثنا لیث عن ابن شهاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ عن ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہ، بے شک انہوں نے کالا کہ فرمایا، نہا منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان استعمال السمائی. ان استعمال اور سما وہ ہے جیسے مکمل طور پہ کسی پہ کپڑا لپیٹ دیا جائے. جب اس طرح کپڑا لپٹا ہوا ہو تو انسان اپنے ہاتھوں کو رکوع سجود میں جو ہے اس کا کیا نام ہے تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہہ سکتا، اس کے علاوہ رفع کے بیان بھی نہیں کر سکتا. تو یہ طریقہ غلط ہے. اگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سردیوں کے بارے میں باز آتی کہ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس میں یہ کہ آپ رکوع سجود کے لیے اپنے ہاتھ باہر نکال لیے کرتے تھے، ویسے چادر اوڑھی ہوئی تھی. لیکن سما یا استعمال کہتے ہیں کہ اچھی طرح کپڑا باندھ دیا جائے، پورا لپیٹ دیا جائے یہاں تک. یہ طریقہ غلط ہے. اس میں انسان عبادات نہیں کر سکتا نا، تو اس کے اعضاء حرکت نہیں کر سکتے. یہ بات غلط ہے. منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان استعمال السما، یعنی مکمل طور پہ کپڑا اپنے بدن پہ لپیٹنے سے. وَأَن يَسْتَوِي رَجُلٌ، اور یہ کہ گوٹ مار کے آدمی بیٹھے فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں، لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، نہیں ہے اس کی شرمگاہ پر اس کپڑے کا کچھ بھی حصہ. مطلب کہ تہمت باندھی ہوئی ہے، اس طرح گوٹ مار کے بیٹھے گا تو اس کی شرمگاہ ننگی ہو جائے گی. اور کئی مرتبہ یہ چانس زندگی میں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں اس نے انڈر ویئر پہنا ہوا پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی شرمگاہ پہ کپڑا کوئی نہیں. ویسے یہ کہ آج کا تو تقریباً ہی مرد اس کو یوز کرتے ہیں، تو اگر اس نے وہ پہنا ہوا تو پھر تو کوئی حرج نہیں، ورنہ اس طرح بیٹھے گا تو بالکل اس کے اعضاء جو ہے نا تناسل وہ اس پہ نظر پڑے گی. تو آپ نے اس سے منع فرمایا ہے. حدثنا قبیصۃ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال کا نہى النبی، منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان بیعتین، دو قسم کی تجارت سے یا بیع سے، ان اللماسی، چھونے کی بیع سے، والنبازی اور پھینکنے کی بیع سے. یعنی دیکھو نا، کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو جس نے چیز بیچنی ہے، جس نے لینی ہے، وہ کہے جس کو میرا پتھر لگ جائے گا بس وہ چیز میری اتنے میں. کوئی ڈھیر پڑے کچھ پتھر اس نے مارا، کیا پتا کسی قیمتی ڈھیر پہ، اور یہ جوا ہے، یہ کبیرہ گناہ، یہ منع ہے. تو یہاں پھینکنے کی بیع سے کہ میں تمہاری طرف پھینک دیتی ہوں، بس تو نے اتنے میں خرید لینی ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ جو آپ کی طرف پھینکا گیا ہے اس قیمت کا ہے یا قیمت سے زیادہ. کئیوں کو گھاٹا پڑے گا اور کئیوں کو منافع ہوگا. جس طرح کہ آج کل آپ دیکھتی ہیں جو بھی ہمارے پاس یہ وسائل بنے ہوئے ہیں، یہ کھیل میں بھی ہار جیت ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کے نشانہ لگنے سے، اس بیع سے یا چھونے کی بیع سے کہ جس کو میرا ہاتھ لگ جائے بس وہ میری اتنے میں. یہ نہیں پتا کہ دکاندار کا روپیہ پیسہ میری طرف آ جائے گا یا مجھے گھاٹا پڑ جائے گا. شریعت نے دونوں کو گھاٹا نہیں ڈالا، نہ بیچنے والے کو نہ لینے والے کو. قیمت کو دیکھ کے پرکھ کے الٹا کے پلٹا کے کھول کے
اچھی طرح پھر سودا کیا جائے. پھر بھی شریعت نے کہا ہے کہ اگر اسی جگہ اسی وقت کھڑے کھڑے اس کا سودا ملتوی کرنے کا پروگرام بن گیا, حق بنتا ہے سامان کے مالک سے کہ وہ چیز واپس کر لے, تو اس میں درجہ اور ثواب ہے. لیکن اب تو کہتے ہیں تھوڑے سے نیچے اترو تمہاری, ہم اس کے ذمہ دار ہے ہی نہیں. محلے کی دکانوں والے خاص کر تکبرانہ انداز اختیار کرتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز منگوانی تھی, ہم نے 2 لوگوں سے کہا تھا دونوں ہی لے آئے, تو ایک چیز فالتو ہو گئی. ہم نے کہا دکاندار کو دیا, اس کی تو بک جانی ہمارے لیے زائد ہے, لیکن وہ نہیں واپس کرتے. تو بہرحال یہ بھی بات منع, لیکن چھونے کی بحث ہے اور پھینکنے کی بحث ہے, اس میں دھوکہ یا دکاندار کو ہوگا یا گاہک کو ہوگا, اور شریعت نے اس سے سختی سے منع کیا ہے. اچھا تو جب ہم بازار چیز لینے جاتے ہیں, وہ چیز مہنگی بتائے تو بحث کرتے ہیں کم کرنے کی, تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں, قیمت کم کروا لینا نا, کیونکہ دکانداروں کو بھی عادت ہے کہ وہ تقریباً چیز زیادہ مہنگی بتاتے ہیں. جس کا ریٹ کا نہ پتہ ہو, تو اگر ہمیں تو کوئی لوٹنا چاہے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, نہ کپڑے کا, نہ پہچان, نہ کچھ. لیکن بعض عورتیں بہت دھوکہ کھا آتی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن دکاندار کہتے ہیں اتنے کی, اور وہ تھوڑا بہت کم کرواتے ہیں اور لے آتی ہیں, حالانکہ وہ چیز اس سے آدھی قیمت کی ہوتی ہے, اور تقریباً لوگ دگنی قیمت بتاتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ عورتیں بحث و مباحثہ کر کے قیمت کم کرواتی ہیں. لیکن اگر ہم کسی چیز کی قیمت کم کروا رہے کہ بھی میرے بارے میں نہیں, میں نے اتنے میں لینی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بھی منع کر دیا گیا. بعض دکانداروں نے دلال رکھے ہوتے ہیں. کیونکہ مثال ہے, میں نے ایک سوٹ دکان سے لیے 5,000 کا, لیکن مجھے اچھا لگتا ہے, دکاندار کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے 6 کا دینا ہے, لیکن ایک اور درمیان میں آ گیا, گاہک بن کے ہوتا, گاہک نہیں بلکہ دلال ہوتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے تو 6,500 کا, یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے, یہ تو فلاں جگہ 7-8 ہزار کا مل رہا ہے. اس کا سودا لینے کا ارادہ نہیں ہوتا, بلکہ بھاؤ توڑنے کا ارادہ ہوتا ہے. یہ بھی غلط ہے. تو میں کہوں گی ٹھیک ہے مجھے 5 میں ہی دے دو, میں ٹھیک ہے آپ کی قیمت نہیں, لیکن جو آپ کی یا درمیان میں کر لوں کہ چلو ٹھیک ہے 5.5 کا 6 کا مجھے دے دو. تو یہ سودا اور اپنا توڑنے کا اور بھاؤ بڑھانے کا ارادہ ہوتا ہے, اسے ہی منع کیا گیا. کیونکہ یہ تو مشکات میں سارے باب آتے ہیں, اچھی طرح پڑھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کل تقریباً ہی لوگ حرام کی کمائی کھا رہے ہیں, اور ہر ایک نے ایسے دلال رکھے ہوتے ہیں, مارکیٹوں میں ہوتے ہیں, دکانوں میں ہوتے ہیں, پلازوں میں ہوتے ہیں, جس سے عورتیں دھوکہ کھا جاتی کہ وہ کتنے گاہک اور آ گئے, وہ تو اتنے میں لے رہے ہیں, کہتے ہیں یہ تو اس کا آج کا ریٹ اتنا ہے, حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا. جیسے ہم نے حدیثوں کے اندر پڑھا کہ کوئی دوسرے ملکوں سے کوئی بھی چیز تجارتی مال لے کے لوگ آئے ہیں, تو اس تجارتی قافلے والوں کو شہر والے آگے جا کے مل لیں سرحد پہ, یا منڈی میں پہنچنے سے پہلے جا کے مل لے, اور جا کے ان سے ریٹ کر لے کہ منڈی کا ریٹ تو بہت گر چکا ہے, اور تم ہمیں یہاں اتنے کی دے دو تاکہ تمہارا فائدہ ہو جائے, حالانکہ منڈی کا ریٹ تو بڑا مہنگا تھا. تو دھوکا ہو گیا نا تجارتی قافلے والوں کے ساتھ, اس سے شریعت نے منع کیا ہے. منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی تجارت سے, یا 2 قسم کی بیع سے. انلی ماسی چھونے کی بیع سے, اور پھینکنے کی بیع سے. وَأَن يُشْتَمِلَ السَّمَاءُ, اور یہ کہ مکمل جسم پہ انسان کپڑا لپیٹ لے. وَأَن يَجْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ, اور یہ کہ گوٹ مارے آدمی ایک کپڑے میں. حدثنا اسحاق قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال اخبرنا ابن اخی ابن شہاب عن عمه قال اخبرني حمید بن عبد الرحمن ابن عوف ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کا آسا نے بھیجا مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی تلک الحجاتی, حجۃ الوداع, حجہ میں, کیونکہ حجۃ الوداع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا, یہ سن 9 ہجری کا حج ہے. سن 8 میں مکہ فتح ہوا, اور پاک پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 8 میں حج کرنے جانے کا ٹائم نہیں ہوا, کیونکہ آپ اس وقت تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ آپ نے میقات پہ آ کے احرام باندھنا ہو, ٹھیک ہے نا. جنگ حنین ہوئی ہے, کتنے غزوے ہوئے ہیں, آپ جیرانہ پہ ٹھہرے رہے, جتنا ٹائم آپ کو لگ گیا نا, تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں بچا کہ آپ میقات پہ مدینہ میں آ کے احرام باندھ کے حج کریں. اس سال تو آپ کا حج رہ گیا, لیکن سن 9 ہجری والا سال عام الوفود والا سال تھا. ہر قبیلے کا سردار آتا, آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے قبیلے والوں کی طرف سے اسلام قبول کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ حج کے لیے بھیجا, جن کے امیر تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن پیچھے سورۃ توبہ نازل ہو گئی. جب سورۃ توبہ نازل ہوئی, براءۃ من اللہ, برات کا اعلان آ گیا, تو آپ کو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ اعلان جو ہے نا, آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار جا کے مکہ والوں کو حج کے موقع پہ کرے تو بہتر رہے گا. اور قریبیوں میں سب سے قریبی تھے آپ کے داماد اور چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ان کو یہ پھر پیغام دے کے بھیجا. پیغام یہی تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں حج نہ کرے, نہ تالیاں بجائے, نہ سیٹیاں بجائے, بلکہ یا مسلمان ہو جائیں یا ان کی گردنیں تلواریں کاٹیں گی, یا جزیرہ عرب خالی کر دیں. آپ کا یہ اعلان تھا, بریت کا اعلان تھا, بری و ذمہ ہونے کا اعلان تھا. کہا 4 مہینے چل پھر لو, پھر ہماری تلواریں اور تمہاری گردنیں ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. بھیجا مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حج میں فی مؤذنین, کیونکہ یہ بھی ساتھ تھے نا, اعلان کرنے کے لیے یوم النحر 10 ذی الحج والے دن.
نوزن اعلان کیا گیا بمنا منا مقام پہ یا منا میدان میں، اللہ یا حجو یا یحجہ بعد العام مشرکن، نہ حج کرے اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک، یا نہیں حج کر سکتا اس سال کے بعد کوئی مشرک، ولا یطوف بالبیت، اور نہیں طواف کر سکتا بیت اللہ شریف کا، عریان ننگا ہو کے۔ کیسی بغیرتی تھی، بے لباس ہو کے وہ طواف کرتے، عورتیں اسے بھی 4 ہاتھ آدھے تھی بغیرتی میں، کہتے کہ بالکل یعنی بالکل ننگی بے لباس، تینوں کپڑے ان کے پاس، انڈرویئر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور کہتی کہ آج کے دن ہماری شرمگاہیں ننگی ہیں لیکن کسی بھی حلال بھی نہیں، ہم زنا بھی نہیں کر سکتی، اس طرح کا ان کی باتوں کا حال تھا۔ تو اللہ فرماتے کہ میرے بیت اللہ کے متولی تو باحیات طاہر مطہر لوگ تھے جن کو نکال دیا، اور یہ بغیرتیاں کرنے والے، تالیاں بجانے والے، سیٹیاں بجانے والے بیت اللہ پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ لیکن کتنا وقت بعد آ کے مسلمانوں کو غلبہ ہوا، 13 سال مکی زندگی اور 8 سال مدنی زندگی، 21 سال بن جاتے ہیں۔ پیغمبر بنے 21 سال ہو چکے تھے، پھر آپ کو اللہ نے غلبہ دیا کہ بیت اللہ شریف پہ آپ کا توحید کا جھنڈا لہرا گیا، اور ہم جلدی سے گھبرا جاتی ہیں۔ نہیں تو آپ کر سکتا کوئی بیت اللہ شریف کا بے لباس ہو کے، کالا کا حمید بن عبد الرحمن ثم دفع، پھر پیچھے ہی بھیج دیا ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فامرہ پس ان کو آپ نے حکم دیا یؤذنا ببراءۃ، یہ کہ وہ اعلان کر دیں، یعنی سورت برات کی آیتیں پڑھ کے بری و ذمہ ہونے کا اعلان کر دیں۔ اصل میں سورت برات کی 10 آیتیں نازل ہوئی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دے کے بھیجی تھی کہ 10 آیتیں پڑھ کے مکہ والوں میں اعلان کر دو۔ بس حکم دیا آپ نے ان کو یہ کہ اعلان کر دیں سورت برات کی 10 آیتیں پڑھ کے۔ کالا کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اذن معنا علی، اعلان کیا ہمارے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فی اہل منا، منا والوں کو یا منا والوں میں، یوم النحری، قربانی والے دن، یعنی 10 ذی الحج والے دن، لا یحج بعد العام مشرکن، نہیں کو حج کر سکتا آج کے سال کے بعد مشرک، ولا یطوف بالبیت عریان، اور نہیں کوئی طواف کر سکتا بیت اللہ شریف کا ننگا ہو کے۔ جی نہیں کوئی قبول نہیں، مشرک آج کچھ بھی نہیں بیٹا، یہ پکے مشرک ہیں، ان کا حج کیسے قبول ہوتا ہے؟ یقین جانو ہم نے 2 مرتبہ اللہ نے موقع دیا، سن 2000 میں یا 2019 میں، اس قدر ہم نے لوگوں کو وہاں دیکھا کہ ہم نے سوچا کہ یا اللہ اب تو جانتا ہے ان کے معاملے کو، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی، حبشیوں کی عبادت، دوسرے ملک والوں کی عبادت، یقین جانو کہ آپ طرح طرح کی عبادت کرنے والے لوگ جا کے وہاں دیکھیں گے جن کا شریعت کے ساتھ کوئی بھی لنک نہیں ہے، شریعت کے بالکل مخالف ہی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اتنا شرک وہاں بھی جا کے کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں شاید کوئی، مجھے لاتا ہے سن 2000 میں جب ہم گئے تھے نا، ہمیں کسی نے بتایا کہ بابی بلال میں آپ بیٹھے، وہاں تقریباً پاکستان کے اہل حدیث لوگ ہوتے ہیں، تو ہم نے مستقل بابی بلال میں جگہ رکھی، اس دفعہ تو ہمارا حکومت کے تحت اور ہمارا اوپر سٹوری سمجھو کہ ہم عزیزیہ سے آتے تھے، تو ہم نے وہ جگہ نہیں دیکھی جو ہم نے اس وقت دیکھی تھی، لیکن وہاں کچھ چند عورتیں ہوں گی جن میں ہمارے عزیز بھی ہمیں کئی ملے۔ لیکن اس کے بعد اب تو ہم نے یقیناً ہمارے روم میں، ہمارے ہاسٹلوں میں، جہاں جہاں ہماری ملاقات ہوئی ہے نا، میں کیا کیا شرک والی باتیں بتاؤں کہ میں نے عجیب و غریب ان کے ذہن دیکھے، بڑی میں نے کوشش کی۔ اور مینا میں جو ہمارے ساتھ بیڈ میں تھی، اس نے مجھے کہا ایک دن آ کے باجی میری تو کینکریاں شیطان نے قبول کر لی ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتی پاکستان میں جا کے فلاں پیر کے نام کا بکرا دوں گی تاکہ میری کنکریاں جو قبول ہوں گی اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میں نے کہا کیسے قبول ہوئی ہیں؟ کہتی میں نے کنکریاں ماری تو شیطان نے لے لی، کنکریاں سوراخ کر کے نا اندر چلی گئیں۔ میں نے کہا تیرا خیال ہے شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے کہا وہ اتنے مضبوط ستون ہیں، پچھلی مرتبہ جب ہم 2000 میں گئے تو بالکل اینٹوں کے سیمنٹ کے بنے ہوئے تھے، پلستر بھی نہیں ہوا تھا۔ اس دفعہ انہوں نے بڑے چوڑے بنا دیے ہوئے ہیں تاکہ کنکریاں مارنے والوں کو آسانی ہو، اور وہ تو اتنے مضبوط ہے اس میں کنکری کھبنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے بڑی کوشش کی اس کو قائل کرنے کی، مشرکہ عورت قائل نہ ہوئی۔ میں نے کہا اللہ سورہ تو ہی جانتا ہے۔ یقین جانو کہ میں نے کسی جگہ میں شاید کوئی 100 میں سے ایک دیکھی ہوگی یا دیکھا ہوگا کہ جو شریعت کے مطابق نماز پڑھا ہے، ورنہ جو کچھ وہاں کر رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ تو کیا خیال ہے ان کا حج قبول ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مشرک حج کرتے تھے میرے بیٹو، ابو جہل نے تو 40 سے اوپر حج کیے تھے، تو کیا اس کا حج قبول تھا؟ قبول ہوتا تو کیوں مسلمانوں کے ہاتھوں مرتا؟ کوئی بھی ان کا حج قبول نہیں ہے۔ جن کا عقیدہ درست ہے، صرف 5 ہی نمازیں فرضی پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری کا اعلان ہے۔ اور جو مشرک ہیں بے شک ساری زندگی ایسی ایسی باتیں کریں، روپیہ پیسہ خرچ کریں، ان کی باتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل بھی قبول نہیں ہوتی، ان کی ساری باتیں رائے گا، تب ان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، ان کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس مشرک کا کوئی بھی اللہ تعالیٰ نہ عبادت، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ حج، کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔
پڑا ہوا ہے. کلمے کے تقاضے میرے بیٹے پورے نہیں کیے سونے چاند. جب آپ اس کلاس میں آئیں آپ نے کلاس کا تقاضا پورا نہیں کیا تو آپ کا آنا بیکار ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کلمے کے تقاضے نہیں پورے کیا. کلمے کے تقاضے 2 تقاضے ہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ہم نے آپ کی اتباع کرنی ہے, ہمیں آپ کے طریقے کے مطابق حج کرنا ہے. میری پیاری بیٹیوں, حجۃ الوداع جو آپ نے کیا تھا, ایک ہی حج آپ کو نصیب ہوا تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حج تقریباً 6.5 ہجری کے اندر فرض ہوا ہے, تو اس کے بعد آپ کو یہی موقع تھا حج کرنے کا. عمرے تو آپ نے کیے, مکی زندگی میں حج کیے ہوں گے واللہ عالم, کیونکہ آپ ابراہیمی دین پر تھے. لیکن آپ نے یہ حج اٹھنے پر کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ لوگ میری اتباع کریں, لوگ مجھے دیکھیں. اور آپ نے دکھایا, ہر جگہ پہ دکھایا کہ آپ نے حج کے ارکان کس طرح اور کیسے کیسے پورے کیے ہیں. جب تک حج آپ کے طریقوں کے مطابق نہیں کیا جائے گا, سنت کے مطابق نہیں کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا. اور جس کا عقیدہ, جس کی بنیاد ہی غلط ہے, جس کا عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے, اس کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کسی حال میں کبھی بھی قبول نہیں کرتے. ہاں اگر وہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے تو ممکنات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. سعودیہ میں کوئی بھی عقیدہ نہیں نا ہوتا الگ الگ جیسے نہیں یہاں بیٹا, پہ؟ وہ سعودی حکومت جو ہے نا, جیسے تمام دنیا کے لوگ جو ہے نا وہ حج کرنے آتے ہیں, اور ہر ایک کا عقیدہ اپنا اپنا ہوتا ہے. انہوں نے سب کو فری کیا ہوا ہے, اپنے اپنے عقیدے کے مطابق وہ بعض کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں ان کے جمعے, کیونکہ ہم عربی جان لیتے ہیں, ہمیں ان کے ترجمے کا پتہ چل جاتا ہے. واضح و نصیحت اثر کے بعد مستقل مولانا صاحب وہ درس دیتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, حج کے طریقے بتاتے ہیں. یہاں تک بس نہیں, بلکہ جو ہمارے ہاسٹل ہوتے ہیں ان روموں کے اندر درس ہوتے ہیں. جو میرے بھائی فیصلہ آباد ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بخشے, جو ان کے داماد ہیں نا, ان کی ڈیوٹی یہی ہے. وہ ہمارے روموں کے اندر بھی آیا کرتے تھے درس دینے کے لیے. وہ بالکل پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق واز کرتے تھے, حج کا طریقہ بتاتے تھے, اور شرک اور بدعات سے دور رہنے کی تعلیم دیتے تھے. ان کی مستقل روزانہ درس کی ڈیوٹی تھی. یہ سب ہمت ہے کہ سب کچھ ہے سعودی عرب والوں کی طرف سے. آخر انہوں نے پاکستانیوں کو وہاں رکھا ہوا ہے جو ان کو ان کی زبان میں سمجھاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاسٹل کے پاس جو مسجد تھی, مستقل صبح عصر کی نماز کے بعد درس ہوا کرتا تھا, اور اس درس میں اچھی طرح توحید کا عقیدہ سکھاتے تھے. کوئی کمی نہیں ہے واضح و نصیحت کی. اس کے باوجود اگر لوگ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جو کرنا چاہیں کریں, پھر سعودی حکومت جو ہے نا ان پر سختی نہیں کرتی. سن 2000 میں ہم نے دیکھا جو ہے نا حجر اسود پتھر, نہیں سوری اپنا مقامی ابراہیم پتھر, اس پہ لوگ آ کے نا بڑا بڑا کچھ منتے مانے, نظر مانے. جیسے انسان اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے نا, اس طرح اس مقامی ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرے, اور دور سے ہاتھ لگا لگا کے چومے. وہ جو تھے نا شرتے, وہ خاموشی کے ساتھ سب کچھ دیکھتے رہے. لیکن جب حج کے دن چلے گئے نا, پھر انہوں نے مرمت کی. ایک دن ہم تو آپ کر رہی تھی, انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا. انہوں نے شرطوں نے, سپاہیوں نے نا اتنے سخت تھپڑ مارے, اور ہمیں تو بڑا مزہ آیا. ہم نے کہا اب ٹھیک ہوا تمہارا علاج. انہوں نے کہا نا شفتی انا شفتی انا زیارت, اس کو دیکھو, صرف یہ اللہ کی آدمی قدرت کر کا. رہے تھے جی ایسے؟ آدمی ایسے کر رہے تھے؟ آدمی مردوں کر کو رہے تھے کیسے اتنا جی. سیف میں آگے ہوتے جتنی عورت ہوتی ہے؟ میرے بیٹا, یہ جو دھکا مارنے والے, دکن پیل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ مقامی ابراہیم پر بھی پہنچ جاتے ہیں, حجر اسود پر پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے ایسے دھکے مار کے چیر جانا ہوتا ہے ہر سمجھو کہ رش کو. میں نے کہا عورت زیادہ شرک کرتی ہے نا مردوں کے مرد بھی کر رہے, مقابلے عورتیں, لیکن وہاں تو ہم نے مردوں کو تقریباً دیکھا تھا, عورتیں بڑا کچھ کرتی ہیں. یعنی جب حرم میں گئی ہیں, مسجد نبی کے پاس پہنچی ہیں, یا روضہ مبارک پہ جانے کا انہوں نے موقع دیا ہوا ہوتا ہے, تو وہاں جا کے پاک پیغمبر کی قبر کی طرف اشارے کر کے سب کچھ مانگتی ہیں. حالانکہ بیت اللہ تو ادھر ہے, روضہ مبارک تو ادھر ہے, لیکن بہرحال وہ جو ہے منع کرنے والے زبانی کلامی منع کرتے ہیں. لیکن جب حج کے دن گزر گئے, پھر انہوں نے تھپڑ مارے. وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی ایسی سختی نہیں ہے کہ اس کو قید کیا جائے یا کسی کو نکال دیا جائے. جو اپنے عقیدے کے مطابق لوگ آتے ہیں, وہ حج کر کے عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں, اور بہت کچھ ہوتا ہے. جی, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اگر اس میں تقویٰ مضبوط ہو گیا. اس نے اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کیا, اتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑایا, عاجزی انکساری کی کہ اللہ میں نے تو بڑا غلط کیا تھا. اس کے تقوی, اس کے رونے, اس کی پرہیزگاری کے مطابق حدیث میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کے دفتر جو ہے نا وہ دھو کے نیکیوں کے بھر کے اس کو دے دیتا ہے. لیکن اس کا سمجھو کہ حالات زندگی اللہ نے دیکھنا تھا کہ کس قدر شرمندہ ہے اپنے کیے پہ. اب دیکھو صحابہ کرام کو دیکھو, صحابہ کرام جو تھے کلمہ پڑھنے کے بعد, اسلام قبول کرنے کے بعد, شاید ہی ان کو موقع ملا ہو ایسی چیز کا. کئی ایسے تھے جیسے آئے ہیں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے, ادھر جا کے جہاد کیا ہے تو شہید ہو گئے. فرمایا عاملہ یعنی عملاً قلیلاً و اجرا کثیرا, کہ عمل تھوڑا کیا, اجر بہت زیادہ پا گئے. تو یہ ہے کہ جنہوں نے موت سے پہلے حالات صحت میں انہوں نے توبہ کر لی ہے اور شرمندہ ہے اپنے گناہوں پہ, ان کو بالکل, کیونکہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ,
ان کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا شرک پہ، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ یہی تو آتا ہے، اے بندے اگر تو زمین بھر کے گناہ میرے پاس لے کے آ جا، میں اتنی ہی رحمتیں لے کے تیرے پاس آ جاؤں گا، زندگی میں توبہ کر کے تو دیکھ۔ یہی تو صبح شام اللہ تعالیٰ آوازیں لگاتے ہیں، سارا دن اللہ کی آواز آتی ہے حدیثوں سے کہ رات بھر گناہ کرنے والے آ جا، میری توبہ کا رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ پھر ساری رات اللہ آوازیں لگاتے کہ دن بھر گناہ کرنے والے آ جا، اپنی زندگی میں اپنے سانس کے ہوتے ہوئے توبہ کر لے، میں رب رحمان نہیں کہ تیرے سارے گناہوں کو معاف نہ کر دوں۔ یہی تو میرے بیٹا اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر احسان ہے۔ باب الصلاۃ بغیر ردائی، باب نماز پڑھنا بغیر چادر کے۔ حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ قال حدثني ابن ابی الموالی عن محمد ابن منقدر قال کا دخل تو آیا میں جابر رضی اللہ، جابر بن عبداللہ کے پاس، یہ ان کی حدیث نے پیچھے بھی پڑھی ہے کہ انہوں نے کپڑے رکھے ہوئے تھے اور ایک چادر لپیٹ کے نماز پڑھے۔ لپیٹنے کا مطلب ملتحفن وہ نہیں، سما جو پیچھے ہم نے پڑھا وہ نہیں طریقہ، نہ استعمال کا طریقہ ہے، بلکہ چادر اس طرح تھی کہ ان کے کنوں پر بھی تھی اور تہمت کی شکل میں بھی تھی۔ آیا میں جابر بن عبداللہ کے پاس اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں، ملتحفن بھی اس کو لپیٹا ہوا تھا، ورداہ چادر ان کی موزون ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ فلمن سروا، پاس جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، قلنا ہم نے کہا یا عبداللہ، اے عبداللہ تصلی، نماز پڑھ رہے آپ، ورداؤ کو اور آپ کی چادر موزون پاس رکھی ہوئی ہے۔ کالا نم کا اس نے ہاں، احببت، ہاں میں نے پسند کیا، یہ رانی یہ کہ دیکھ لے مجھے، الجحال مثلکم، تم جیسا جاہل، رأیت النبی، دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی قضا کی اس طرح نماز پڑھ رہے، یعنی ایک چادر میں۔ بابو ما یذکر فی الفخذ، باب کے ذکر کیا گیا کہ جو ران ہے کیا سطر میں سے ہے۔ تو اس میں کچھ روایتیں آتی ہیں کہ ران سطر کے متعلق، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف، جیسے صحابی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سواری پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ والا حصہ تھا نا، سواری چلا رہے تھے آپ، پنڈلی سے کپڑا آپ کا ہٹا ہوا تھا، میری ٹانگ کو لگ رہا تھا، یا جیسے وہ اپنا زید بن ثابت کہتے ہیں کاتب وحی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف سمجھو کہ ایک فری ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی ٹانگ میری ٹانگ پر تھی، تو اس وقت بھی آپ کی پنڈلی سے کپڑا نہیں، اس وقت تو بوجھ پڑا آپ پر، کیا نام ہے، وہی کہا کہ میری ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ ہوا۔ لیکن یہ حدیث آتی کہ آپ کے جو یار تھے نا، سمجھو کہ خلفائے راشدین تینوں ہی باری باری آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف بیٹھے کہ ٹانگ سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، اچانک آخر میں عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کے درست ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی چادر کو درست کر لیا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سوال کی کہ سونے نبی جی آپ کے تینوں ساتھی آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے جیسے کہ انسان فری ماحول میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عثمان تو وہ شخصیت ہے جن سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو میں نہ حیا کروں؟ آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہ عثمان غنی مجھ کو اس حال میں دیکھیں گے نا، میں فری بیٹھا ہوں تو واپس چلے جائیں گے، تو جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہوں گے، کسی کام کے لیے آئے ہوں گے، وہ مقصد رہ جائے گا۔ تو یہ تھا، ہم نے بعض دفعہ دیکھا ہے نا گھریلو معاملات میں، کچھ جو گھر کے بیٹے یا کچھ گھر کے فرد ہوتے ہیں بڑے باحیا ہوتے ہیں، یعنی اگر عورتوں نے اپنا سر ننگا کیا ہے یا وضو کرنے میں یا کس طرح، تو ان کی نظریں نہیں اٹھتی، ان کی نظریں قطعا نہیں اٹھتی، بے شک الگ بات ہے کبھی ہو ہی جاتا نا زندگی میں، تو میں اس میں بہت حیا دیکھتی ہوں ان بچوں میں کہ کبھی ان کی نظریں نہیں اٹھی، کسی چانس سے اگر کپڑا سر سے ہٹ گیا یا کوئی لیٹنے سے ہٹ گیا، وہ آ کے پہلے ماں کا کپڑا درست کریں گے، سر کی بات کر رہی ہوں، سر پہ دوپٹہ ہٹا ہوا تو ان کی آنکھیں نہیں اٹھیں گی، ماں کے سر کے بالوں پہ نظر پڑ جائے۔ یہ ہے معاملہ حیا کا، طبیعت اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتیاط یہی ہے کہ مرد کی ران بھی سطر میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن زندگی میں کوئی ایک حصہ اگر ایسا ہو بھی جائے نا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، جس طرح کی عورت جو ہے نا، یہ پورا اس کا جسم جو سر سے لے کے پاؤں تک چھپا ہوا ہو، محرم لوگوں کے سامنے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں ننگے جیسے ہم سب بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو غیر محرم ہے ان سے ہمارا پورا جسم جو ہے وہ چھپنا چاہیے۔ اچھا جی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا میرا ساتھ۔ بابو ما یذکر فی الفخذ، باب جو ذکر کیا گیا ران کے بارے میں، کہا ابو عبداللہ نے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، ویروا اور روایت کیا اس حدیث کو ابن عباس نے اور جرحت نے اور محمد بن جاش نے، ان نبی، وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فخذ عورتن، ران بھی ڈھانپنے والی چیز ہے، یا ران بھی عورتن کا لفظی لغت کے ساتھ سے میں نا، یعنی ران بھی سطر میں سے ہے۔ کالا رسن کا انس نے حسر النبی، یعنی کھولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کو، کھولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسرا میں نے کھول دینا، ان فخذ ہی، یا اٹھا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران سے کپڑا۔ کالا کہا ابو عبداللہ نے کہا، وہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسنادو، وہ زیادہ صحیح ہے،
انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اور حدیث جو جرحت کے بارے میں آتی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ احواتو، یعنی ران کو یا ران کے متعلق احتیاط برتنا چاہیے، یعنی ران کو سطر میں سے ہی سمجھنا چاہیے، یہ مردوں کے لیے، عورت کا تو ران کا مسئلہ ہے ہی سطر نا۔ تو کہا کہ جرحت نے کہ احواتو کے ران کے متعلق احتیاط ہی بہتر ہے، حتیٰ نخرج من اختلاف، یہاں تک کہ ہم ان کے اختلاف سے نکل جائیں گے۔ جو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے نا، بعض کہتے ہیں ران سطر میں نہیں ہے مرد کی، بعض کہتے ہیں ران سطر میں ہے، تو گویا کہ اس میں احتیاط برتا جائے تاکہ انسان اختلاف سے نکل جائے، کیونکہ یہ ہے مشتبہ چیزیں۔ مشتبہ چیزوں سے کیونکہ ایک دو موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے جیسے گھٹنے سے تھوڑا سا اوپر سمجھ لیں کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو اس سے ہمیں دلیل مل گئی، لیکن اس میں احتیاط بہتر ہے اور مشتبہ چیزوں سے بچنا بڑا ہی ضروری ہے۔ امام صاحب کی وہ حدیث مجھے بڑی اچھی طرح ہر وقت یاد رہتی ہے کہ کچھ چیزیں حلال ہیں وہ بھی واضح ہیں، اور کچھ چیزیں شریعت میں حرام ہے وہ بھی واضح ہیں، ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں۔ جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے ایمان کو اور اپنی عزت کو بچا لیا، ثابت ہوا کہ ایمان ہے تو عزت ہے۔ اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں چلا گیا کہ کوئی بات نہیں، کوئی کہتا ہے صحیح ہے کوئی کہتا ہے غلط ہے، اب میری مرضی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ انسان جو ہے نا وہ قریب ہے، جیسے آپ نے پھر آگے مثال دی کہ جیسے ایک بادشاہ کی چراگاہ ہے، اس بادشاہ کی چراگاہ کے قریب قریب جو ہے بکریاں چروانے والا چرواہا اپنی بکریوں کو چروائے گا، ممکن ہے کہ کوئی بکری اس سے ہٹ کر کے بادشاہ کی چراگاہ میں جا کے چر لے، اگر چر لے گا تو کیا ہوگا؟ شریعت کے مطابق سارے ڈیوڑ کی بکریاں اور وہ آدمی پاک پیغمبر کو جا کے لا کے دے دیا جائے گا، اس کا سارا سامان آپ چھین لیں گے اور اس کو آپ آزاد کر دیں گے، اتنا سخت سمجھو کہ یہ گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ حرام کردہ چیزیں ہیں۔ ثابت یہ ہوا جب مشتبہ چیزوں میں ہم گل مل جائیں گے، احتیاط نہیں کریں گے، ایمان مردہ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے سے بھی انسان گریز نہیں کرے گا، اس لیے فرمایا کہ بچ جاؤ میرے بیٹا، اس لیے ہمیں حیا اور احتیاط ہی برتنا چاہیے۔ کالا کہا ابو موسیٰ نے غط نبی، ڈانپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکبتہ ہی اپنے گھٹنوں کو، ہی نہ دخل عثمان، جس وقت آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا زید بن ثابت، زید بن ثابت نے اتارا اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر پر وحی کو، فاخذہ لا فاخذی، میری ران آپ کی ران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی، فساکولہ، تو بس بہت بوجھل ہو گئی آپ کی ران علیہ مجھ پر، حتیٰ خفتو، یہاں تک کہ میں ڈر گیا، ان ترسا فاخذی، یہ کہ میری ران ٹوٹ جائے گی یا میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ ہاں جی، آدھی پنڈلی سنت ہے، آدھی پنڈلی رکھی سنت ہے۔ میری فیاضہ کے بچے میاں صاحب ان کا بہت کاتے ہیں، آپ ان کی شلواریں دیکھیں آپ کو ملنی چاہیے، پوری آدھی پنڈلی تک شلوار ہوتی ہے، بچوں کی بھی سب کی۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، فرمایا اگر تیرا نہیں گزارا ہوتا، تیرا نہیں چارہ ہوتا تو کم سے کم ٹخنا تو ننگا کر لے۔ یہ ٹخنا ڈھانپنے والوں کو تو آپ نے جہنمی فرمایا جاتا، دیکھنا دیکھ لو، لیکن آج دیکھیں ٹروزر کہاں تک لٹکے ہوئے ہیں، اور کیا معاملہ، عورتوں کے ٹخنے ننگے ہیں اور مردوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں۔ آج تو بالکل معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے، کیونکہ عورت کو کہا ٹخنے ڈھانپ کے چلو، اس کے ننگے ہیں، مردوں کو کہا ننگے کرو ان کے ڈھکے ہوئے ہیں، تو کیا ہوا؟ عورت کا لباس آ گیا نا، تو لعنت فرمائی ہے آپ نے۔ ویسے بھی نا یہ جو ہوتے ہیں نا بالکل وائٹ سوٹ، عورتیں مردوں کی طرح بین پھٹی لگوا کے پہنتے، یہ طریقہ غلط ہے، کفے لگا کے پہن طریقہ غلط ہے، تو اس میں مردوں کا سا انہوں نے طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے، تو ایسے لباس سے آپ نے سختی سے منع کیا ہے۔ اچھا جی، حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال اخبرنا اسماعیل بن الیہ قال اخبرنا عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا جنگ کی، خیبر کی، فصلینا عندہ، پس ہم نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ، صلاۃ الغداۃ، نماز صبح کی، بغالسن، اندھیرے میں، فراقب النبی، پس سوار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فراقب، اور سوار ہوئے، ابو طلحہ بھی، وانا ردیف، اور کہتے میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا ابو طلحہ کے، فاجرا نبی، پس آپ نے جاری کیا سفر اپنا، کیا نام ہے، خیبر کی طرف، ہی زکاکن خیبرہ، خیبر کی گلیوں میں، یا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری کیا خیبر کی گلیوں میں، وَإِنَّ رُكْبَتِي، اور بے شک میرے گھٹنے، التمسو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہے تھے، فاخذہ، آپ کی ران پر، یا میرے گھٹنے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر لگ رہے تھے، ثم حسر الازارہ، پھر آپ نے سمیٹ لیا اپنے ہزار باندھ کو، فاخذہ، اپنی ران سے۔ بعض جب سواریاں چلانے کے اندر ہوتا ہے نا، تو آپ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا کہ آپ کی ران ننگی ہوگی، حتیٰ انی انظر الی بیاضی، یہاں تک کہ میں نے آپ کی ٹانگ کی سفیدی دیکھ لی، یہاں تک کہ میں نے دیکھ لی، سوری،
یہاں تک کہ میں نے دیکھ لی الا بیاضی فاخذی، آپ کے ران کی سفیدی کی طرف دیکھ لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. فلما دخلا، پس جب داخل ہوئے القریۃ خیبر کی بستی میں، قالا فرمایا آپ نے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. خاربت خیبرہ، خیبر کا خراب ہونے کا وقت آ گیا یا تباہ ہونے کا وقت آ گیا. انا اذا انزلنا، بے شک جب ہم اترتے ہیں بساحت قوم، کسی قوم کے سینوں میں، فساء صباح المنذرین، پس بری ہوتی ہے صبح ڈرائے گیوں کی. قالا ثلاثاً، آپ نے یہ نعرہ 3 مرتبہ لگایا گیا، یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے. وخرج القوم الی اعمالہم، اور نکلی قوم اپنے اپنے کاموں کی طرف، یعنی ان کا پیشہ تھا کہ باغوں کا پھل توڑنا، منڈی میں لے کے جانا، وہ ٹوکرے اور کلہاڑے لے کے نکلے. فقالو، تو انہوں نے یکدم دیکھا کہ پاک پیغمبر کا سارا لشکر یہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. کالا کہا عبدالعزیز نے کہا بعض و صحابینا، بعض ہمارے صحابینا، بس کہا بعض ساتھیوں نے، والخمیس، یعنی وہ خمیس یعنی الجیشہ، پاک پیغمبر کا لشکر آ چکا ہے. فاصبناها انوتن، یعنی انہوں نے کہا کہ وہ چیخ چیخ کے چلانے لگے کہ پاک پیغمبر ہمارے پاس آ چکے ہیں. فجمع الصبی، پس جمع کیا گیا قیدیوں کو. فجا دہیتو، پس آیا وہ دہیا کلبی، یعنی جمع کیا قیدیوں کو، عورتوں کو. تو جو تھی نا صفیہ حیی بن اخطب کی بیٹی، یہ خیبر کے موقع پہ اس کے خامند نے جو وعدہ کیا تھا وہ خلاف ورزی کی تھی. آپ کی صلح ہوئی تھی خیبر والوں سے فتح خیبر کے موقع پہ کہ جو تم کاروبار کرو گے، یعنی کھیتی باڑی کرو گے، آدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آدھا ان کا. ٹھیک ہے، صلح کی تھی اس پہ. دوسرا یہ تھا کہ جو بھی مدینہ سے جائیدادیں لے کے آئے ہیں نا، وہ ساری کی ساری مجھے جمع کروا دی جائیں. لیکن اس نے جائیداد چھپائی ہوئی تھی، کوئی روپیہ پیسہ تھا، کیا تھا واللہ عالم، فلاں جگہ پہ دبایا ہوا تھا. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، تو آپ نے اس معاہدہ کے توڑنے سے قتل کر دیا تھا اس کو. لیکن جب قیدیوں میں وہ عورتیں جمع ہوئیں تو دیا قلبی کو آپ نے وہ دے دی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جی یہ اس کی شان کے خلاف ہے، ایک سردار کی بیٹی خوبصورت بھی بڑی ہے، تو آپ اس کو اپنے حرم میں لے لیں. تو پھر آپ نے ان کو آزاد کر کے ان کا مہر دے کے آپ نے ان سے نکاح کیا تھا. ایک حیض ایسی لونڈی کی شرط ہوتی کہ ایک حیض آ جائے پھر خامد صحبت کرے. تو ان کو 2-3 دن بعد یہ حیض آ گیا تھا اسی سفر میں. تو آپ مدینہ سے واپسی پر آپ نے ملاقات کر کے صحبت کر کے ان کا ولیمہ کیا تھا. بس جی، صحبت کے بغیر نہیں، بس یہ قدرتی ایک شرط ہے. پس جمع کیا گیا قیدیوں کو. پس آئے دیال قلبی فقالا، پس کا یا نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتنی جاریتن، یہ لونڈی مجھے دے دیں، میں نے سب یہ قیدیوں سے، یعنی مائی صفیہ. فقالا، فرمایا عذاب لے جا، فخذ جاریتن، پس یعنی آپ نے فرمایا کہ چلا جا، فخذ جاریتن، جس لونڈی کو چاہے اس کو لے سکتا ہے. فاخذہ صفیہ بنت حیی، پس پکڑ لیا انہوں نے صفیہ بنت حیی کو. پس آیا ایک آدمی نبی السلام کی طرف، اس نے کہا اللہ کے نبی دے گا تھا صفیہ تھا، آپ نے دے دیا دیا قلبی کو، آپ نے دے دی دیا قلبی کو. صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ تھا، قریظہ تھا، جو قریظہ کے سردار کی بیٹی ہے، بن نذیر یا بنو نذیر، کیونکہ بن نذیر کے قبیلے میں سے تھا یہ بن اخطب. یا قریظہ میں سے نہیں تھا، قریظہ کا تو وہ اور تھا نا سردار، لیکن یہ بلکھا ہے راوی کو، لیکن وہ بنو نذیر کے سردار ہو، یہ بن اخطب کی بیٹی تھی. لا تسلو، ایسا صحیح نہیں ہے، یعنی یہ نہ آپ ایسا کریں، ایسا مناسب نہیں ہے. اللہ لکا، مگر وہ آپ کے لیے مناسب ہے. کال، آپ نے فرمایا ادو بلاؤ بہا دیا قلبی کو لونڈی کے ساتھ. فجا بہا، پس لے آئے اس لونڈی کو یعنی صفیہ کو. فلما نظر الیہ النبی، پس جب دیکھا اس لونڈی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کالا فرمایا خذ جاریتن من سب ہی گئی رہا، پکڑ لے تو کسی اور لونڈی کو قیدیوں میں سے جس کو چاہے اس کے علاوہ. کالا کا فاتک النبی، پس آزاد کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وتزوجها، اور نکاح کیا اس سے، کیونکہ اس کا آزاد کرنا ہی آپ نے مہر رکھا. فقالا لہو ثابت، لیکن لونڈی کا کسی کو دے دینا نکاح ہو جاتا ہے، لونڈی سے نکاح کرنے کی شرط نہیں ہوتی. بس کہا ثابت نے یا حمزہ ماں اسدا، کہا کیا مہر رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا. کالا فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفسہ آتا، کہا کہ آپ نے اس کے نفس کو آزاد کر دیا. وتزوجہا، تو آپ نے اس مہر میں نکاح کیا. حتیٰ اذا کانا بالطریقی، یہاں تک کہ تھے وہ راستے پر. جہازت حالہ ام سلیم، یہ جہازت ہا کہتے کہ دلہن بنایا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام سلیم نے. فاحدت حالہ، پس بھیج دیا دلہن بنا کے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. من اللیل، رات کے وقت. فاصبح النبی، پس صبح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. عروسن کے آپ دلہا تھے، ٹھیک ہے نا، یہ جیسا کہتے ہیں کہ رات گزار کے صبح عروسی کا دن ہوتا ہے. فقالا من کانا عندہ، پس آپ نے فرمایا جو شخص اس کے پاس جو کچھ بھی ہے فلگجیہ بھائی، پس لے آئے اس کو. بسا تھا
فبسطا اور پھیلا دیا گیا نتعن ایک چمڑے کے دسترخوان کو، پس شروع ہوئے آدمی یجیو لانے لگے بتمری کو کھجوریں لے کے آ گیا، وجالا رجل یجیو بسمنے اور شروع ہوئے کچھ آدمی گھی لے کے آ گئے جیسے پنیر ہوتا ہے۔ کالا کہا واسبو راوی کہتا میرا خیال ہے قد ذکر سبھی کا تحقیق ستوؤں کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ کالا آپ نے فرمایا ہاسو حیسن بس اس کا حلوہ تیار کرو، فکانت ولیمہ تھا پس یہ تھا ولیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بابو فی کم تسلی المرأۃ من الثياب، باب ہے کم از کم عورت کتنے کپڑوں کے اندر نماز پڑھے۔ وقال اکرمہ لو وارت جسدہا فی ثوب جازن، کہا اکرمہ نے اگر چھپ جائے یا ڈھانپ لے اس کے جسم کو سارے کے سارے کو فی ثوبن ایک کپڑے میں جازن تو اس کی نماز پڑھنی جائز ہے۔ ایسے کپڑے بھی ہوتے ہیں، سر پہ ٹوپی بھی ہوتی ہے، ساتھ پورا جبہ بھی ہوتا ہے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن زہری قال اخبرنی عروۃ ان عائشہ قالت کہتی قال قد کان رسول اللہ، البتہ تحقیق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر نماز پڑھتے فجر کی، فشاہد معه نساء پس آ جاتی ہیں آپ کے ساتھ عورتیں، من المؤمنات مومن عورتوں سے، متلفعات فی مروطہن یعنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی، مروطہن چادریں، متلفعات لپٹی ہوئی ہوتی، یعنی ایک چادر لپیٹ کر کے ان لوگوں عورتوں نے نماز پڑھی، سر بدن سارا اس میں چھپا ہوا تھا۔ ثم یرجین الی بیوتہن پھر وہ نماز پڑھ کے آپ کے ساتھ عورتیں اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ کے آ جاتی، ما یعرفہن احد نہ پہچان سکتا ان کو ہم میں سے کوئی ایک۔ رات بھی سیاہ تھی، گلی کوچوں میں کوئی لائٹنگ کا بندوبست پہ نہیں تھا اور انہوں نے سیاہ چادریں اپنے اوپر اوڑھ رکھی ہوتی تھیں، تو ایک چادر میں اس کی نماز ہو گئی کہ اس نے لمبا اس کو برقعے کی شکل میں چادر کو بنایا ہوتا ہے۔ یہ بڑے عرض کی چادریں ہوتی ہیں، ہماری بڑی مائیوں نے چادریں ہمیں دکھائی تھی، کھلا کپڑا ہوتا ہے، بالکل لمبی ہوتی۔ بعض نے تو انہوں نے ٹانکے لگا کے بازو کو ہاتھ پکڑنے والی جگہ بنائی ہوتی ہے، بعض نے ویسے ہماری امی جان اللہ بخش لمبا گھونگھٹ نکال کے دکھاتی، بیٹا یہ ہے سنت کے مطابق۔ اس میں پورا جسم چادریں زمین پہ گھسٹتی تھی، پاؤں بھی ننگے نہیں ہوتے تھے۔ تبھی تو عورتوں نے مسئلہ پوچھا، سنے نبی جی ہم نماز پڑھنے جاتے ہی راستے میں کوئی گیلی جگہ ہوتی بعض دفعہ، تو کیا ہماری نماز ایسی چادروں میں ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا اس گیلی جگہ کے بعد خشک جگہ آتی؟ ہاں۔ فرمایا جب گیلی جگہ کے بعد وہ چادر خشک جگہ پہ گھسٹے گی تو اس گھسیٹنے سے جو پاکی کی مٹی اس کو لگ جائے گی تو تم ان چادروں میں نماز پڑھ سکتی ہو۔ تو ثابت ہوا کہ اس طرح کے کپڑے کے اندر وہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ بابو اذا صلی فی ثوبی، باب ہے جب نماز پڑھے آدمی کپڑے میں، لہو اس کپڑے کے لیے علامن یعنی خوبصورتی ہو یا مزین ہو کپڑا، و نظر الی عالمہا اور دیکھے وہ اس کے نقش و نگار کی طرف۔ اب اس حدیث سے دیکھے کہ ہمارے منعقد جا نماز اگر ہم نے بچھائے ہیں تو کم از کم جو ہے نا جہاں ہم نے نماز پڑھ کے سجدہ دینا، سجدے کی جگہ پہ انسان کی مستقل نظر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ صرف اتحیات میں جب ہم یہ بیٹھتی ہیں نا تو ہماری نظر جو ہے نا اگر ہماری انگلی تک آ جائے جو حرکت کر رہی ہوتی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ انگلی سے آگے تجاوز نہ کرے نظر، ٹھیک ہے؟ لیکن پوری نماز میں ہماری نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، تو اوپر کو سادہ کپڑا بچھا لیا جائے۔ میری کئی ایک جائے نماز جو میں نے کپڑا لگایا ہوتا تو عورتیں سمجھتی غالباً پاؤں رکھنے کی جگہ پہ کپڑا لگایا، میں کہتی نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ تو ویسے بھی سادی ہوتی ہے، لیکن جہاں ہمیں سجدہ کرنا ہوتا ہے وہاں خوبصورت رنگا رنگ ویلوٹ کے جائے نماز بڑے خوبصورت آپ دیکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی تھے، اگر آپ کی نماز میں ان رنگوں نے خلل ڈالا تو میری تیری نماز کیسے ہو سکتی ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ جان مت بچھا لیا کوئی دوپٹہ، کوئی چادر، کوئی برقع، کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہوتا ہی ہے نا، تو ہم نماز پڑھنے والی جگہ پہ بچھا لے تو یہ چیز سب سے بہتر ہے۔ باب ہے جب نماز پڑھے آدمی کپڑے میں کہ اس کی خوبصورتی ہو، دیکھے وہ اس کے نقش و نگار کی طرف۔ حدثنا احمد بن یونس قال اخبرنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ ان نبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی نماز پڑھی فی خبیثۃ لها اعلام، ایک چادر میں جو نقش و نگار والی تھی، فنظر اعلامیہ پس آپ کی نظر اس کے نقش و نگار کی طرف چلی گئی، نظرتن نظر جانا۔ فلمن صرفا پس جب نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئے، کال آپ نے فرمایا اذهبوا چادر لے جاؤ بے خمیصتی حاضی میری اس چادر کو ابو جہم کی طرف۔ ابو جہم نے دی تھی لیکن آپ نے کہا کہ اس کو مجھے انجانیہ کی سادی چادر دے دے، اس لیے آپ نے ایسا کہا تھا کہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔ اس نے آپ کی خدمت کی تھی کہ آپ نماز پڑھیں گے مجھے ثواب ملے گا، تو آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ، اس کے نقش و نگار نے میری نماز کی توجہ کم کی تو سادی چادر مجھے اس کے بدلے میں لا کے دے دو۔ کہا لے جاؤ میری اس چادر کو ابو جہم کی طرف، واتونی بے انجانیتی اور لے آؤ انجانیہ کی چادر ابو جہم سے، فإنها الحتنی عانفا بس بے شک اس کا نقش و نگار مجھے مصروف کر رہا تھا، بے بی انصلاتی میری نماز سے، یا غافل کر رہا تھا مجھے میری نماز سے۔
قال هشام بن عروة عن ابی عن عائشہ قال نبی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنت انظر الی علمها تھا کہ میں دیکھنے لگا اس کے نقش و نگار کی طرف، وانا فی الصلاۃ اور میں نماز میں تھا، فخاف بس میں ڈر گیا، ان یفتننی یہ کہ چادر کے رنگ مجھے نماز میں آزمائش میں نہ ڈال دیں۔ باب ان صلی فی ثوبی مصلبی، باب ہے اگر نماز پڑھے نمازی ایسے کپڑے میں مصلبہ جس پر صلیب کا نشان ہو، اور تصاویر یا اس پر تصویریں بنی ہوئی، حال تفسد صلاۃ کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ وما ینہا من ذالک جو منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے، تو جب صلیب کا نشان ہے تو نماز فاسد ہے، جب نقش و نگار بت بنے ہوئے تو نماز فاسد ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے بچوں کو اٹھایا ہوتا بچوں کے کپڑوں پہ ہمارا ایک جنرل قول ہے کہ سادے کپڑے نہیں ملتے، بت والے کپڑے ملتے ہیں، غلط بات ہے، سادے ملتے ہیں الحمدللہ، لیکن ذرا تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ مکی مسجد میں ایک بار اعلان ہوا کہ مرد باز آ جائیں اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں جن کے کپڑوں پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں، ہماری نمازیں بھی خراب ہوتی۔ میں نے کہا شکر ہے کسی کا ایمان تو زندہ ہوا نا، تو اس طرح کے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی، یا بچے کو اٹھایا تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی، بچے کا تو قصور کوئی نہیں۔ اور یاد رکھنا بچے سے رحمت کے فرشتے دور رہتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا پہلا لباس جو آپ دیکھیں گے اس پر بھی تصویریں ہیں، جس تولیے کے اندر لپیٹنا ہوتا ہے، جو ٹوپی سر پہ آتی ہے یہاں بھی بالو بنا ہوا ہوتا ہے، یہاں بھی تصویر بنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتے بلیوں کی تصویریں میں نے دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ مل جاتے ہیں سادے کپڑے، اللہ نہ کرے اگر ایسا چانس ہو گیا آپ اس پہ کڑھائی کر لیں، آپ اس پہ کوئی اسٹیکر لگا لیں، کچھ کر لیں تاکہ تصویر مٹ جائے یہ سب کچھ اور سادہ کپڑا نظر آئے، پھول بنا دیں آپ اس پہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی، حدثنا ابو معمر عبداللہ بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال اخبرنا عبد العزیز بن صہیب ان انس قال کانا کرامن تھا ایک پردہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سترت بہی جانبی بیتھا، انہوں نے پردہ اپنے گھر کی ایک جانب لٹکایا ہوا تھا، غالباً کسی الماری کے آگے ہوگا نا۔ فقال نبی پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیتی انا کراما کی حاضہ، اتار دے ہم سے اپنا پردہ، فإنہ لا تزال تصاویرہ، بس بے شک اس کی تصویریں، کیونکہ بعض نے کہا کہ تصویریں پہاڑوں کی تھی، درختوں کی تھیں، باغات کی تھیں، یہ نقشہ تھا۔ تصویر والا کپڑا جب تصویر رکھنے سے منع کر دیا گیا تو آپ کے گھر میں نہیں تھا، اگر کسی چانس میں ایسا ہوا بھی تو آپ بڑا سخت سمجھو کہ غضبناک ہوئے، کہا میرے ماں باپ قربان کس چیز نے آپ کو غصے میں ڈالا؟ فرمایا تم نے یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول میں نے تکیے پہ غلاف چڑھایا تھا کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، اور میں اس طرح چادر کا یہ کپڑا کاٹ دے کہ اس کے سارا الگ ہو جائیں، دھاڑا الگ ہو جائے، جب اس طرح کر دیا وہ سارے اس طرح کے نہیں تھے کہ اس میں آنکھیں اور منہ بنا ہوا تھا، سمجھو کہ ایک بت کا پتلے کا اس طرح کی علامت تھی۔ فرمایا یہ کپڑا 3 پیسوں میں پھاڑ دے، اس کو زمین پہ بچھانے والا بنا دے، اس پہ پاؤں آئے لیکن اس کا نقشہ ختم کر دے، آدمی کی شکل ختم کر دے، تو آپ نے ایسے ہی فرمایا اتار دے ہم سے یہ پردہ اپنا، بس بے شک ہمیشہ آ رہی ہیں اس کی تصویریں، تارز فی صلاتی میری نماز میں مجھے پیش آتی۔ بابو من صلی فی فروج الحریر ثم نزعہ، باب ہے جو شخص نماز پڑھے کہ ریشمی کوٹ میں، ثم نزعہ پھر اس کو اتار دے۔ ریشمی کپڑے کا کوٹ پہننا جب تک حرام نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تحفہ ملا تھا، آپ نے اس کو پہن کے نماز شروع کی کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہو گیا، آپ نے اتنی جلدی سے اس کو کھینچ کے اتار کے پھینکا، تو جب حکم آ گیا تب تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، حکم نہیں تھا تو معاملہ اور ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا لیث عن یزید عن ابی خیر عن عقبۃ بن عامر قال دیا تحفہ دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فروج حریر ایک ریشمی کوٹ کا، فلبسہ پس آپ نے اس کو پہنا، فصلی فی پس آپ نے اس میں نماز پڑھی، ثم انصرف پھر نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئے، فنزعہ نزعا شدیدا پس اتارا آپ نے اس کو کھینچ کے، بڑی سختی کے ساتھ اتارنا، کل کارہی لہو برا سمجھتے تھے آپ اس کو، کالا کا لا ینبغی ھذا للمتقین یہ ریشم پہننا متقیوں کے لیے جائز نہیں ہے یا لائق نہیں ہے۔ بابو فی ذوب الاحمری باب سرخ کپڑے میں نماز پڑھنا، یہ سرخ اور نسواری یا کالی داڑیاں تھیں، خالص سرخ کپڑا تو عورت کے لیے ہوتا ہے، لیکن سرخ داڑیوں والا کپڑا یہ چیک والا کپڑا اگر مرد نے پہنا تو اس میں حرج نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن ارعر قال حدثنی عمر بن ابی زائدہ عن اوفی بن ابی جحیفہ عن ابیہ قال رأیت کا دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فی قبۃ حمراء من ادم ایک سرخ چمڑے کے خیمے میں، جانور جو ہوتا ہے نا جیسے اونٹ بھی سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، ویڑے بھی سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، اسے ہم کہتی ہیں بالکل گہرا اینٹوں جیسا رنگ، ٹھیک ہے نا، یہ رنگ اس کو سرخ کہا جاتا ہے۔ بتائی تو دیکھا میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو اخذ وضوء رسول اللہ، انہوں نے پکڑا ہوا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو والا پانی. ورأیت الناس، دیکھا میں نے لوگوں کو، یبتدرون ذالک، جلدی کر رہے ہیں الوضو، وضو کے پانی میں. فمن اصاب منہ شیئا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. بہت ممکن ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع کی ہی بات ہے، کیونکہ اس موقع کے علاوہ صحابہ کرام نے کبھی کوئی ایسا مظاہرہ غالباً نہیں کیا تھا، واللہ عالم. جلدی کر رہے ہیں آپ کے وضو کے پانی کی طرف. فمن اصاب منہ شیئا، پس جو شخص کے آپ کے وضو میں سے اس کو کچھ مل جاتا، تمسح بھی، اس کو اپنے بدن پہ مل لیتا. من لم یصب منہ شیئا، اور جو شخص کے نہیں ملتا اس کو آپ کے وضو کا پانی، اخذ من بلل ید صاحبہ، وہ لے لیتا اپنے ساتھی کے ہاتھوں سے پانی کی تری کو. ثم رأیت، پھر میں نے دیکھا بلال رضی اللہ عنہ کو، اخذ حنظۃ لہو، انہوں نے آپ کا نیزہ پکڑا ہوا تھا. فرکضا، پس اس نے گاڑ دیا آپ کے سامنے. جب امام کے سامنے ستھرا ہونا تو پیچھے بے شک سب لوگ گزرے ہیں، تو امام جو ہوتا ہے، امام کا ستھرا وہ چیز ہوتی جو اس نے گاڑ دی یا رکھ دی، اور امام تمام جماعتیوں کا، تمام مقتدیوں کا ستھرا ہوا کرتا ہے. گاڑ دیا اس کو آپ کے آگے. فخرج النبی، اور نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ حمراء مشمرن، آپ نے وہ سرخ داریوں والا جبہ پہنا ہوا تھا. صلی الی انذات بالناس، نماز پڑھائی آپ نے نیزے کی طرف لوگوں کو، یہ نیزے کو ستھرا بنا کے. رکعتین، دو رکعتیں. ورأیت الناس، اور دیکھا میں نے لوگوں کو، والدواب، اور چارپایوں کو، یمرون من بین یدی، وہ گزر رہے ہیں الانذات، نیزے کے آگے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیزے کے آگے سے لوگ گزر رہے ہیں، لوگ بھی گزرے ہیں. باب الصلاۃ، یہاں تک بس نہ کر دیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.